हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10 उर्दू का चैप्टर नंबर 19 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो इतना नंबर चैप्टर 19वां, और हमारा चैप्टर का नाम है हम नौजवान हैं। क्या है? हम नौजवान हैं। और ये क्या है कि नज़म है, और इसका मुसन्निफ है परवेज साहिदी। कौन है? परवेज साहिदी। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करता हूं, इधर उधर न कुछ ज्यादा बोल के स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले परवेज साहिदी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम नौजवान हैं उसके खुलासा करेंगे। जिस तरीके से हर मर्तबा करते हैं उससे भी आज एक भी करेंगे उसी तरीके से। चलो परवेज साहिदी के बारे में हम लोग पढ़ लेता हूं। सबसे पहले परवेज साहिदी का पूरा नाम है सैयद इकराम हुसैन। क्या नाम है परवेज साहिदी का? असल नाम, पूरा नाम है सैयद इकराम हुसैन। उर्दू शायरी में परवेज साहिदी के नाम से मशहूर हुए, यानी उर्दू शायरी में उन्होंने परवेज साहिदी के नाम से मशहूर हुए। यदि एग्जाम में पूछा जाए तो किस परवेज साहिदी किस नाम से मशहूर हुए, तो वो परवेज साहिदी के नाम से। वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन था, यानी उसके वालिद का नाम है सैयद अहमद हुसैन। क्या है? सैयद अहमद हुसैन। और एक परवेज साहिदी जो है एक आले रसूल है। समझ गए? परवेज साहिदी के खानदानी पस मंजर के बारे में एक नाकस सालिक लखनवी लिखते हैं। 30 सितंबर 1910 ईस्वी को लोधी कटरा पटना सिटी में आलम मंजिल में नजीबुल तरफैन सैयद अहमद हुसैन के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम है सैयद इकराम हुसैन रखा जाता है। यानी सैयद अहमद हुसैन के यहाँ एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम है इकराम हुसैन। उसकी सैयद परवेज साहिदी का जो सैयद इकराम हुसैन है, परवेज साहिदी है, उसका पैदाइश हुआ 30 सितंबर 1910 ईस्वी को लोधी कटरा पटना सिटी में पैदा हुआ। कहाँ? लोधी कटरा पटना सिटी में हुआ। और कौन सी मंजिल में? आलम मंजिल में पैदा हुआ। समझ गए? सैयद अहमद हुसैन बिहार के एक जमींदार, एक अच्छे शायर और साहिब नजर अदीब व अजीमाबाद के रवायती तहजीब के इल्म बरदार थे। यानी उसके जो वालिद थे वह एक बिहार के एक जमींदार थे, एक अच्छे शायर भी थे। समझ गए? बड़े एक अच्छे इल्म वाले भी थे। सूफी मेंशन होते हुए भी घर के फिजा में रास्त व मजहबियत का रंग गालिब था, जो रवादारी, वजादारी और साफ सुथरी कदीम तहजीब का गमाज था। परवेज साहिदी के आबा व अजदाद में एक सैयद मोहम्मद जंग थे। कौन थे उसके आबा व अजदाद में? परवेज साहिदी के आबा व अजदाद था, उसका नाम है मोहम्मद जंग, सैयद मोहम्मद जंग, जो सुल्तान मोहम्मद गौरी के फौज में एक बड़े ओहदे पर फायज। यानी सुल्तान जो गौरी है उसके फौज में एक बड़े ओहदे पर फायज थे, उसके फौज में एक फायज थे। कौन था उसका नाम? सैयद मोहम्मद जंग। सैयद मोहम्मद जंग की शादी राजगीर के मीर अहमद अली के दुख्तर से, यानी राजगीर के मीर अहमद अली के दुख्तर यानी बेटी से हुई, जिनसे सैयद हामिद हुसैन पैदा हुए। यानी जिनसे क्या पैदा हुए? सैयद हामिद हुसैन पैदा हुए। हामिद हुसैन के नस्ल में सैयद अहमद हुसैन थे। और जो परवेज साहिदी के वालिद थे, इस तरह परवेज साहिदी का खानदानी पस मंजर आला व अरफा था। परवेज की तालीम और तरबियत मजहबी माहौल में हुई, और उन्होंने मदरसा निजामिया में अरबी और फारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। यानी मदरसा निजामिया में उन्होंने अरबी और फारसी और उर्दू की तालीम हासिल। सोफियाना माहौल की वजह से गालिब गमान यह है कि परवेज ने किसी बुजुर्ग से बैत भी ले कर ली थी। परवेज ने 1925 ईस्वी में कोलकाता यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास, यानी परवेज साहिदी ने 1925 ईस्वी में कोलकाता यूनिवर्सिटी मैट्रिक किया। उसके बाद वह पटना चले आए और पटना यूनिवर्सिटी से 1930 ईस्वी में ऑनर्स
1934 ईस्वी में उर्दू में एमए किया और 1935 ईस्वी में फारसी में एमए किया, यानी उर्दू और फारसी दोनों में उन्होंने एमए किया। उसी साल कोलकाता वापस लौट गए फिर और इस्लामिया स्कूल में मुदर्रिस हुए, यानी फिर उसी साल वापस लौट गए वो कोलकाता और वहां के मुदर्रिस बन गए इस्लामिया स्कूल। फिर चंद दिनों के लिए इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी हुए, यानी चंद दिनों के लिए इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी हुए। आखिरकार 1947 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ कॉलेज कोलकाता में उर्दू के लेक्चर बहाल, यानी 1947 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ कॉलेज कोलकाता में उर्दू के लेक्चर बहाल। उसी जमाने में परवेज की सियासी शऊर भी इनकलाबी तब्दीली आई और उन्होंने मार्कसी निज़ाम का मुताला किया, जिसकी वजह से उनकी शायरी में एक इश्तराकियत रंग लाया। आगे पढ़ते हैं। 1998 ईस्वी में परवेज शाहिदी शोबे उर्दू कोलकाता यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए। क़याम कोलकाता के दौरान ही परवेज की शादी आला तालीम याफ्ता फजीलतुन्निसा बेगम से हुई, यानी एक तालीम याफ्ता औरत से उसकी शादी हुई जिसका नाम है फजीलतुन्निसा बेगम। परवेज शाहिदी को शेरो अदब का ज़ौक़ खुदा दाद था। उन्होंने पहला शेर 8 साल की उम्र में कहा। शुरू में इकराम तखल्लुस रखा, यानी 8 साल की उम्र में परवेज शाहिदी शेर व शायरी करने लग गए थे, लिखना शुरू कर दिए थे। और उसके पहले वो इकराम तखल्लुस करते थे, समझ गए। फिर बाद में वो परवेज तखल्लुस करने लगे, यानी एग्जाम में पूछा जाए कि परवेज शाहिदी कितने साल की उम्र में शायरी लिखना शुरू किया, तो 8 साल। और शुरुआत में वो तखल्लुस क्या करते थे, वो इकराम, और बाद में अभी क्या कर रहे, परवेज। शाहिदी की निस्बत नानिहाल से है, जो उनके परनाना सैयद शाह शाहिद हुसैन से मंसूब है, यानी उसका निस्बत कहां से है, नानिहाल से, और उसका परनाना का नाम है सैयद शाह शाहिद हुसैन है। मर्ज तनफुस और कसरत नौशी की वजह से 5 मई 1968 ईस्वी को परवेज शाहिदी का इंतकाल हो। ये 5 मई 1968 ईस्वी को उसका इंतकाल हो गया। किसके वजह से, मर्ज तनफुस से उसका इंतकाल हो गया। आगे क्या बढ़ता है। परवेज शाहिदी ने शायरी की इब्तिदा में, यानी शुरुआत में नास्खा रंग अपनाया, फिर गालिब के पेचीदगी की तरफ माइल हुए। उनके चंद असार में जिगर मुरादाबादी का रंग भी मिलता है। इस तकलीद दौर में परवेज शाहिदी इकबाल और जोश के साथ बंगला के मशहूर शायर रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम से भी मुतासिर हुए। लेकिन इन सब बातों के बावजूद परवेज जो खुद फितरत की तरफ आला दिल व दिमाग कर आए थे, लिहाजा इन्होंने शायरी में अपना रिश्ता खुद बनाया और जल्द ही अपना अनफरादी रंग कायम कर लिया। परवेज शाहिदी के 2 शेरी मजमुआ शाये हुए रक्स हयात और तशलीस हयात के नाम से शाये हो चुके हैं, यानी ये जो शेरी मजमुआ है रक्स हयात और तशलीस हयात, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 नंबर में पूछे जाएगा आपको। कितने नंबर, 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं और 1 नंबर में भी पूछे जाएंगे। तो अब हम लोग परवेज शाहिदी के बारे में पढ़ लिया, अब हम नौजवान के बारे में पढ़ लेंगे। 1 मिनट। हम नौजवान, चैप्टर का नाम है हमारा हम नौजवान। क्या है कि हम नौजवान है जहां जाने बहार बहरा मर्गे खजा है, जाने बहरा मर्गे खजा है। मर्ग कहते हैं मौत। इसमें हम लोग देखते हैं शायर कहता है कि हर मुल्क और कौम के नौजवान हैं, हम बहार के जान यानी उम्मीद और जिंदगी है, और खजा यानी बुराई, खजा यानी बुराई, अफसरदगी और पुरानी फरसुदा निजाम के लिए मौत का पैगाम है। यानी शायर कहता है कि हम इस देश के लिए क्या है,
بہار ہے، امید ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں، سادابیوں کا گلشن بدا ماں اک کارواں، ہم نوجوان خوشحالی، ترقی اور تازگی کا ایسا باغ ہے جو ہمیشہ آگے بڑھنے والے ایک قافلے کا مانند سرگرمی سفر ہے۔ سمجھ گئے؟ کہ اس میں کیا کرا کہ ہم جو نوجوان ہیں، ہمارے جیسے نوجوان اس دیش کے لیے کیا ہے، خوشحالی ہے، ترقی اور تازگی کا ایسا باغ ہے جو ہمیشہ کیا ہے، آگے بڑھنے کا والے قافلے ہیں۔ جامع و سبو کی کیف و نمو کی روح تپا ہے، یعنی ہم زندگی کے رونق، جامع و سبو یعنی ہم زندگی کے رونق، کیف نمو نشو نما اور مستی کی ترپتی ہوئی روح ہے، روح تپا ہے، یعنی ہمارے دم سے ہی معاشرے میں حرکت اور زندگی۔ ہم آتش گل کی رقص کرتے ہیں، چنگاریاں ہیں۔ نیکسٹ شاعر کہ ہم نوجوان، پھول کی سرخی کو شاعر نے آتش گل کہا، یعنی پھول کی آگ کہا ہے۔ ہم اس خوبصورت آگ کی ناچتی ہوئی چنگاریاں ہیں، یعنی ہمارے اندر خوبصورتی بھی ہے اور انقلابی کی تپس بھی ہے۔ یعنی اس شاعر میں کہتا ہے کہ ہم اندرونی سے خوبصورتی بھی ہیں اور ہم انقلاب کی تپس بھی ہے۔ نیکسٹ بند میں کیا کہتے ہیں، وہ ہوں دفاتر یادر سگا ہیں یا کارخانے، چاہے وہ نوکریاں کی دفاتر ہوں، علم حاصل کرنے کا اسکول و کالج ہوں، یا مزدور کے کارخانے ہوں۔ جذبات بے باک یا افکار کے ہوں آسیان، چاہے وہ ایسی جگہ ہوں جہاں بے خوف جذبات پروان چاہتے، یا جہاں نئے اور ترقی پسند خیالات جنم لیتے ہیں۔ سبز کے مسند کالے دھوئیں کے سامیانی، چاہے وہ ہری بھری گھاس کے میدان یا کارخانوں کے کالے دھوئیں ڈھکے ہوئے آسمان۔ سن کر صدائیں ساز خوانی، سب نغمہ خواں ہیں، ہم نوجوان ہیں۔ ان تمام مقامات پر جب ہماری زبانی کی سادگی آواز گونجتی ہے تو ہر چیز زندگی گیت گانے لگتی ہے۔ نوجوان ہر جگہ اپنی محنت اور جوش سے انقلاب پیدا کرتے۔ بھیگی ہنسی پھر کیفے نمو کا حق مانگ، یعنی یہ خوبصورت کائنات اور ہماری دھرتی، یعنی خوبصورت دنیا اور ہماری جو زمین ہے، ایک بار پھر اپنی ترقی اور نکھار کا حق مانگ رہا ہے۔ تسکین ذوق زام و سبو کا حق مانگ، ہماری نسل اپنی شوق، خوشی اور ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے حق مطالبہ کر رہا ہے، حق مانگ رہا ہے۔ بزم خوانی ہے ہائے ہو، بزم کیا ہے، بزم جوانی میں ہائے ہو کا حق مانگتی، یعنی جوانی کی اس محفل میں جوش و خروش، آزادی اور اپنی آواز بلند کرنے کا حق مانگ رہا جا رہا۔ بارود مل کر کس کو ڈراتی، یہ جھڑیاں ہیں، ہم نوجوان۔ شاعر پرانی نسل یا ظالم حکمران جنہیں جھڑیاں کہا گیا ہے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تمہارا یہ بارود و ظلم و ستم کا نظام بھلا کسے ڈراتا ہے؟ ہم نوجوان تمہارے ان دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ حکمران سے کہہ رہا ہے۔ شعلے غضب کے رہتے ہیں، رقصہ قلب و جگر ہے، یہ ہمارے دلوں اور سینوں میں ظلم کے خلاف غصے اور انقلاب کی شدید شعلے ناچ رہے ہیں۔ سانسیں ہماری سورج کی کرنیں شوق کے شہر میں، یعنی صبح نو، یعنی آزادی اور برابری کی نئی صبح کی طرف میں ہماری سانسوں سورج کی گرم اور روشنی کرنوں کی طرح تیز ہے۔ سوراخ کر دیں ظلم قدوں کے دیوار و در میں، اندھیرے کے جو گھر بنے ہوئے ہیں
ہم اپنی طاقت سے ان کے دیوار اور دروازوں کو توڑ کر روشنی داخل کر دیں گے. سوجے دروں سوجے دروں سوجے دروں سے اپنی نگاہیں آتش فشاں ہیں. ہم نوجوان ہیں. ہمارے اندر کی سوج یعنی ہمارے اندر کی سوج یعنی اندرونی تپس اور سچے جذبے کی وجہ سے ہماری آنکھیں سولے اگلتے آتش فشاں کے مانند تیز ہیں جو ہر برائی کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے. آگے کیا بولتے ہیں شعر میں؟ باغے نشاط حسن محبت لے کر رہیں گے، یعنی میں اس دنیا میں خوبصورتی اور خوشی اور محبت کا باغ دوبارہ آباد کر کے رہیں گے. صبح تبسم شام مسرت لے کے آئیں گے. ہم ایسی صبح لائیں گے جو مسکراتی ہوں اور ایسی شام لائیں گے جو خوشیوں سے بھری ہوں. یعنی صبح ایسی لائیں گے، شاعر کہتا ہے کہ جب صبح سب کوئی اٹھے تو مسکرائے، خوشحال ہو، اور شام ایسے لائیں گے جو خوشیوں سے بھری ہو. جو چھین گئے ہیں وہ اپنی جنت لے کر رہیں گے. غاصبوں اور ظالموں نے جو ہمارے خوشیاں، حقوق اور ہماری دھرتی کے جنت سے ہم سے چھین لی ہے، ہم اسے ہر قیمت پر واپس لے کر آئیں گے. سمجھ گئے؟ جو بھی ہمارا چھینے ہیں، زمین ہو، گھر ہو، کوئی انسان کو مارے ہو، ہم اس سے چھینیں گے اس کا. بیکار برہم برے جہنم کے پاس ماں ہیں ہم نوجوان. یہ پرانے خیالات کے لوگ اس ظلم کے نظام یعنی کی چوکیداری کر رہے ہیں، وہ ہم پر بلا وجہ غصہ یعنی بھرم ہو رہے ہیں. ان کی یہ کوشش سے فضول ہے کیونکہ مستقبل ہمارا ہے، ہم نوجوان ہیں. اب اتنا ہی تھا، کوئی بڑا نہیں تھا شعر. ابھی ہم لوگ کوشچن سالو کریں گے وہاں، اور بھی آپ لوگ سمجھ جائیے کیا کہہ رہا تھا. سمجھ گئے؟ اب ہم لوگ سوال و جوابت کی اور چلتا ہوں. مختصر ترین سوالات ہیں. ان میں سے کچھ سوال ایسے ہیں جو 2 نمبر یا سوال جو ہے اس میں کچھ میں بھی بنا کے دیا ہوں اور کچھ آپ کے بک کے سوال ہیں. پہلا سوال ہے، پرویز شاہدی کی پیدائش کب اور کہاں؟ تو اس کی پیدائش 30 ستمبر 1910 کو پٹنہ سٹی کے لودھی کٹرا میں محلہ میں پیدا ہوئی. اور کس منزل میں؟ عالم منزل میں. ابھی پڑھے عالم منزل میں پیدا ہوئے تھے. نیکسٹ ہے، کتنے سال کی عمر میں پرویز شاہدی کے والدین اس جان فانی سے رخصت ہوئے؟ طالب علم کے زمانے میں پرویز شاہدی کے والدین کا انتقال ہو گیا. یعنی جب طالب علم میں پڑھ ہی رہے تھے تبھی اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. پرویز شاہدی کا اہلیہ کا نام کیا؟ یعنی اہلیہ کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کا نام کیا تھا؟ اہلیہ اس کو کہتے ہیں بیوی کو کہتے ہیں. اس کے بیوی کا نام ہے فضیلت النساء بیگم. چوتھا کوشچن ہے، پرویز شاہدی کے 2 شعر مجموعہ کے نام لکھیں. میں نے یہ بتایا تھا تسلیث سے رخ حیا رخ سے حیات. نیکسٹ ہے تسلیث سے حیات. 5واں سوال ہے کہ تسلیث سے حیات کے ساتھ کب ہوئے، نے کب شائع ہوا؟ تسلیث سے حیات کی شائع جو ہے 1968 میں ہوئی تھی. کب آزادی ہو گئی تھی ہم لوگ کا؟ ہندوستان آزاد ہو گئے تھے. سوال 6 کے پرویز شاہدی کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا اصل نام ہے سید اکرام حسین. سوال ہے کہ پرویز شاہدی کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا انتقال 5 مئی 1968 کو، یعنی مرض تنفس یعنی سانس کی بیماری. کس کی بیماری؟ مرض تنفس کہتے ہیں سانس کی بیماری. اور کثرت نوشی کی وجہ سے 5 مئی 1968 کو اس کا انتقال ہو. اب آگے بڑھتا ہوں، مختصر سوالات کے جوابات ہیں. کیا کہہ رہا ہے کہ پرویز شاہدی کی تصنیفات پر مختصر روشنی ڈالیں. دیکھو، پرویز شاہدی نے اپنی زندگی میں شاعری و ادب کے میدان میں غنا قدر خدمات انجام دیں. ان کے 2 اہم شعری مجموعہ رقص حیات سے حیات ہیں. حیثیت نہیں، تسلیث ہوگا یا تسلیث.
کے نام سے شائع. ان کے شعری مجموعہ شاعری میں زندگی، محبت، انقلاب اور سماجی مسائل جیسے موضوعات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا. بالکل انقلاب، سماجی موضوعات ان کے رہے ہیں، محبت بھری. پرویز شاہدی نے نہ صرف اردو بلکہ فارسی زبان میں بھی مہارت حاصل کی. اپنے آثار میں بھی اس ادبی وراثت کے رنگ بھی شامل کیا. ان کی تصنیفات میں فطری حسن جوانی کا جوش اور جدیدیت کا جھلکیاں ملتی. اب کہہ رہا ہے کہ پرویز شاہدی کی شاعری پر 5 جملے لکھے. پرویز شاہدی کے شاعری میں روایتی، کلاسیکی رنگ اور جدیدیت کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے. ان کی شاعری کا آغاز تقلید طور ہوا، مگر جلد ہی انہوں نے اپنا منفرد انداز تخلیق کیا. پرویز شاہدی کے شاعری میں معاشرتی مسائل، تباہ کی جدوجہد، انقلاب کی پکار نمایاں ہے. سمجھ گئے؟ محبت ہوا. ان کے اثار میں عشق و جمالیت اور فطری کی عکاسی بھی بھرپور طریقے سے کیے گئے ہیں. انہوں نے اپنے کلام میں انسانی جذبات کو گہرائی سے محسوس کیا اور اسے بے حد سلیقے سے الفاظ میں ڈھالا ہے. نیکسٹ تیسرا سوال کہ زیر نصاب علم ہم نوجوان ہیں کہ پہلے بند کی تصریح کی. یعنی اس کا جو پہلا بند تھا اس کا تصریح کرنے کے لیے نظم ہم نوجوان کے پہلے بند میں شاعر نوجوان کی توانائی، جوش اور عزم کا ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نوجوان اپنی جوانی کی طاقت اور بہار کا استعارہ ہے. ان میں زندگی کا سادہ بھی ہے اور کسی بھی مشکل کو عبور کرنے کا عزم رکھتے ہیں. شاعر کے مطابق نوجوان قوم کی ترقی اہم ذریعہ ہے اور ان کے اندر کی آگ کا کامیابی کے راستے پر لے جاتے ہیں. بالکل رائٹ بات ہے. اس بند میں نوجوان کو امید اور خود اعتمادی اور مستقبل کے روشن خوابوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. یعنی اس بند میں کیا کہ نوجوان جو ہے اس کی امید اور اس کے فیوچر پر روشن خوابوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. آگے بڑھتا ہوں. چوتھا سوال جدید نظم کے بارے میں مختصر لکھیے. دیکھو، جدید نظم ایک ایسی صنف ہے جو روایتی شعری و سنو سے آزاد ہوتی. اس میں شاعر اپنی جذبات اور خیالات کو کھلے انداز میں پیش کرتا ہے بغیر عروج اور قافیہ کی سختی کے. جدید نظم کا موضوع عموماً معاشرتی مسائل، فلسفیانہ خیالات اور انفرادی تجربات پر مبنی ہوتے ہیں. جدید نظم کے شعراء نے انسانیت، مساوات، آزادی اور معاشرتی بیداری کی موضوعات پر زور دیا. یہ نظمیں آزاد انداز میں لکھی جاتی ہے اور ان کا مقصد قاری کو سوچنے اور محسوس کرنے پر مجبور کرنا ہوتا ہے. جدید نظم یعنی آزاد نظم، اس میں قافیہ کی کوئی سختی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ پانچواں مخمس نظم کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی آپ کا کافی امپورٹنٹ سوال ہے. مخنث نظم ایسے کہتے ہیں جس کا ہر بند 5 مصرے کیا ہوتے ہیں؟ ایسی نظم کو تو جس کے ہر بند کیا ہو، بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں، اسے مخمس کہتے ہیں. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ شعری صنف عموماً موضوع کے لحاظ سے وسیع اور گہرائی رکھنے والی ہوتی ہے اور اس میں شاعر اپنے خیالات کو زیادہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں. مخمس نظم میں مختلف موضوعات کو ایک خاص ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے جو قاری کو زیادہ گہرائی سے سوچنے پر مائل کرتی. اب آگے بڑھتا ہوں. طویل سوالات تو سولو کر لیتا ہوں. پرویز شاہدی کا شاعری کا تنقید جائزہ لیجیے. پرویز شاہدی کا شاعری میں روایتی اور جدید شاعری کی خوبصورت امتزاج پایا جاتا ہے. ان کی ابتدائی دور میں ناسک اور غالب جیسے کلاسیکی شعراء کا اثر دکھائی دیتا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی انفرادیت کا یعنی اپنا سے سب قائم کرنے لگے. ان کی شاعری میں انقلاب، اشتراکیت اور سماجی مسائل کا رنگ نمایاں ہے، محبت نمایاں ہے. پرویز شاہدی کی شاعری میں طبقاتی اور جدوجہد، انسانیت، حقوق کے لیے پکاری ملتی ہے. ان کے اثار میں انسانی جذبات، محبت اور فطرت کی خوبصورت کو بڑی گہرائی سے پیش کیا گیا ہے. اس کی نظم میں محبت ہو، فطرت، انسانی جذبات ہو، اس کو پیش کیا گیا ہے. پرویز شاہدی کی شاعری میں
जमालियती पहलुओं के साथ साथ सियासी शोर और इनकलाबी ख्यालात भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने न सिर्फ उर्दू और बल्कि फारसी में शायरी की, बल्कि मकाम शायरी में भी मकाम पैदा किए हैं अपनी शायरी के जरिए इंसानियत के लिए। तो कोई आप लोग खुद पढ़ लेना आगे, इधर आगे आप लोग खुद पढ़ना। नेक्स्ट है जेर निसाब इल्म हम नौजवान का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। तो कोई इसमें नौजवान के बारे में पूरा गया, पूरी बात ही कही गई, समझे। हम नौजवान हैं, नज़म का मरकजी ख्याल नौजवान की तवानाई, जोश और उनकी सलाहियत को बयान करता है। शायर के मुताबिक नौजवान कौम का सबसे कीमती सरमाया हम नौजवान हैं। नज़म में और उनके जवानी कौम की तरक्की का ज़मन है। नौजवान हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं और अपनी मेहनत और अज़म कौम का कामयाबी का रास्ता लेकर जाने का सलाहियत रखते हैं। समझ गए। इस नौजवान देशों के लिए ही मुस्तकबिल हैं, समझ गए। नौजवान ही देश को अपना तरक्की में लेके जा सकता है, समाज को तरक्की में लेके जा सकता है। तो ये है, इसमें नौजवान ही इस मुस्तकबिल को खुशहाल रख सकता है, फ्यूचर को खुशहाल रख सकता है। तो यही है पूरा कहानी। जदीद नज़ीम की अर्काई तारीख बयान कीजिए। जदीद नज़म 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी का आगाज हुआ, जब शोरा ने रवायती उरूद और काफिया बंदी का उसूल से हटकर शायरी की नई शक्लें अपना शुरू की। यानी जदीद नज़म जो है उसमें क्या हुआ, काफिया उसके वसूल जो होते हैं, काफिया और रदीफ का, उसको उन्होंने हटकर शायरी की। समझ गए, यही है। बहुत सारा चीज है उसमें, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा। चौथा है कि खाली जगहों को भरकर मुकम्मल किया। भीगी हंसी, यानी ये जो हंसी यहाँ भीगी है, यहाँ खाली था, भीगी फिर कैफ नमू का मांगती, यानी भीगी हंसी फिर कैफ नमू का हक मांगती। जौक जाम व सबू का हक है, यानी तस्कीन जौक जामे व सबू का हक मांग। तो वो खुलासा ये सब नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। भीगी हंसी फिर कैफ नमू का मांगती है, तो यहाँ खाली जगह में क्या हक मांगती है, मांगती है क्या मांग, तस्कीन मांगती है। ऐसे सवाल यहाँ घुसा सकते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ये था आपका सब्जेक्टिव। अब हम लोग एमसीक्यू के ऑब्जेक्टिव और चलता हूं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि परवेज साहिरी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है सैयद अहमद हुसैन, सैयद इकराम हुसैन, सैयद हामिद हुसैन, सैयद मोहम्मद जंग। तो उसका असल नाम है सैयद इकराम हुसैन। परवेज साहिरी किस नाम से मशहूर हुए। इकराम पटनवी, शाहिद अजीमदी, परवेज साहिरी, सालिक लखनवी। तो वो परवेज साहिरी के नाम से मशहूर हुए। राइट आंसर सी हो जाएगा। परवेज साहिरी के वालिद का नाम क्या था। सैयद अहमद हुसैन, सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद हामिद हुसैन, मीर मोहम्मद अली। तो उसके वालिद का नाम है सैयद अहमद हुसैन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। परवेज साहिरी के पैदाइश कब हुई। 30 सितंबर 1905, 30 सितंबर 1910, 5 मई 1968, 15 अगस्त 1925 ईस्वी। तो उसकी पैदाइश हुई थी 30 सितंबर 1910 ईस्वी को आलम मंजिल में, पटना सिटी। परवेज साहिरी किस साल में पैदा हुए। कोलकाता, लखनऊ, पटना सिटी, राजगीर। तो कहाँ पैदा हुए, वो पटना में पैदा, पटना सिटी। परवेज साहिरी की जाए पैदाइश किस इमारत में मंसूब है। शाहिद मंजिल, इकबाल मंजिल, आलम मंजिल, निजामिया मंजिल। तो किस मंजिल में, आलम मंजिल में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। सातवां एमसीक्यू के साथियों, परवेज साहिरी के खानदानी पस मंजर के बारे में किस नाकद के राय मतन में शामिल है। जिगर मुरादाबादी, सालिक लखनवी, जोश मलियाबादी, काजी नजरुल इस्लाम। तो किसका है, इसका क्या होगा, तो सालिक लखनवी है। राइट आंसर भी हो जाएगा। परवेज साहिरी के आबा व अजदाद में शामिल सैयद मोहम्मद जंग किसकी फौज में बड़े ओहदे पर फायज थे। अकबर अजीम, अकबर आजम, सुल्तान मोहम्मद गोरी, सैयद शाहसूरी, अलाउद्दीन खिलजी। तो किसमें, सैयद हामिद गोरी। 8 ने सल्तनत मोहम्मद गौरी। राइट आंसर भी हो जाएगा। सैयद मोहम्मद
سید محمد جنگ کی شادی کہاں کی؟ میر احمد علی کی دختر سے۔ پٹنہ، کولکتہ، راجگیر، لکھنؤ، تو کس کی؟ لال راز کی۔ رائٹ آنسر سی۔ شاہدی کے والد سید احمد حسین کس کے نسل سے؟ سید حامد حسین، سالک لکھنوی، قاضی نذر الاسلام، رابندر ناتھ ٹیگور، تو کیا ہو جائے گا؟ تو وہ ہے سید حامد حسین۔ رائٹ آنسر اے۔ 11واں ہے کہ پرویز شاہدی نے عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم کس مدرسے سے حاصل کی ہے؟ مدرسہ عالیہ، مدرسہ نظامیہ، مدرسہ فیضیہ، مدرسہ اسلامیہ، تو کس سے؟ مدرسہ نظامیہ سے حاصل کیا۔ رائٹ آنسر بھی۔ 12واں ہے پرویز شاہدی نے کس یونیورسٹی سے 1925 میں میٹرک پاس کیا؟ پٹنہ یونیورسٹی، کولکتہ، علی گڑھ، دہلی یونیورسٹی، جو کس یونیورسٹی سے؟ کولکتہ یونیورسٹی سے میٹرک پاس کیا تھا۔ رائٹ آنسر بھی ہو جائے۔ 13واں کے پرویز شاہدی نے پٹنہ یونیورسٹی سے آنرز کی ڈگری کس سال حاصل کی؟ 1925، 1930، 1934، 1935، تو کب کی تھی؟ تو وہ ہے 1930 عیسوی میں پاس کی تھی۔ رائٹ آنسر بی ہو جائے گا۔ پرویز شاہدی نے اردو میں ایم اے کس سال حاصل؟ 1930، 1934، 1935، 1947، تو کب کی تھی؟ 1934 عیسوی میں اردو میں کیا تھا، اور 1935 عیسوی میں پھر انہوں نے فارسی میں کیا تھا۔ پرویز شاہدی نے کس زبان میں 1935 عیسوی میں ایم اے کی ڈگری لی؟ عربی، انگریزی، اردو اور فارسی اور بنگلہ، کس میں؟ تو وہ فارسی میں لی تھی، اردو میں نہیں۔ اردو میں 1934 میں لی تھی اور فارسی میں لی تھی۔ سی ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر۔ کس میں؟ فارسی میں لی تھی 1935 عیسوی میں، اور انہوں نے دونوں زبانوں میں ایم اے کیا ہے، یاد رکھ۔ ایم اے کرنے کے لیے بعد پرویز شاہدی نے کس اسکول میں مدرس ہوئے، یعنی استاد ہوئے؟ نظامیہ اسکول، اسلامیہ اسکول، پٹنہ اسکول، ماڈل اسکول، تو کس اسکول میں؟ تو اسلامیہ اسکول میں۔ رائٹ آنسر بھی ہو جائے گا۔ 1947 عیسوی میں پرویز شاہدی کس کالج میں اردو کے لیکچر بحال ہوئے؟ پٹنہ کالج، اسلامیہ کالج، سریندر ناتھ کالج کولکتہ، مولانا آزاد کالج، تو وہ کیا تھا؟ سریندر ناتھ کالج کولکتہ۔ رائٹ آنسر سی ہو جائے گا۔ اب 18واں ہے پرویز شاہدی کو شعبہ اردو کو کولکتہ یونیورسٹی کس سال وابستہ ہوئے؟ 1947، 1958، 1968، 1935، کب ہوا تھا؟ 1958 عیسوی کو۔ رائٹ آنسر بھی ہو جائے گا۔ پرویز شاہدی کی شادی کس اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون سے ہوئی؟ فضیلۃ النساء بیگم، زبیدہ بیگم، عائشہ خاتون، فاطمہ بیگم، تو کس سے ہوئی تھی؟ فضیلۃ النساء بیگم۔ رائٹ آنسر یہ ہو جائے گا۔ پرویز شاہدی نے پہلا شعر کس عمر میں کہا؟ 8 سال، 15 سال، 20 سال، 12 سال، کس میں؟ تو 8 سال کی عمر میں پہلا شعر کہے تھے۔ رائٹ آنسر اے ہو جائے گا۔ شاعر کی آغاز میں پرویز شاہدی کا تخلص کیا؟ یعنی وہ جب شاعری کے آغاز میں پرویز شاہدی کا تخلص کیا تھا؟ شاہد اکرام پرویز حسین، تو کیا تھا؟ اکرام تھا۔ رائٹ آنسر بھی ہو جائے گا۔ پرویز کے نام کے ساتھ شاہدی کی نسبت ان کے کس رشتہ دار سے منسوب ہے؟ دادا، پرنانا، چچا، والد، تو کس سے؟ پرنانا سے ہے، اور اس کا پرنانا کا نام ہے سید شاہد حسین۔ پرویز شاہدی کا انتقال کس بیماری اور کثرت نوسیق کی وجہ سے ہوا؟ دل کا دورہ، مرض تنفس، بخار، شوگر، تو کس سے؟ مرض تنفس یعنی سانس کی بیماری سے۔ 24واں ہے پرویز شاہدی کا انتقال کب ہوا؟ 30 ستمبر 1910، 5 میں 1968، 15 اگست 1947، 19 میں 1998 عیسوی کو، یعنی 5 میں 1968 عیسوی کو اس کا انتقال ہوا تھا سانس کی بیماری کی وجہ سے۔ پرویز شاہدی نے شاعری کی ابتدا میں کس معروف شاعر کا رنگ اپنایا تھا؟ غالب، ناصر، اقبال، جوش، تو کس کا؟ وہ ہے ناصر۔ رائٹ آنسر بی ہوگا۔ 26واں کے پرویز شاہدی کے 2 شعر مجموعہ کا نام کیا ہے؟
رقص حیات، تشخیص حیات، نفس فریادی، دشت سوا، باغدارے و بال جبریل، حیات جاوید اور یادگار خالی. تو کیا ہوگا؟ رقص حیات، تشخیص حیات، رائٹ آنسر یہ ہو جائے گا. 27واں کے نظم ہم نوجوان کے شاعر کون ہے؟ سالک لکھنوی، پرویز ساہدی، جگر مراد آبادی، جوش ملے کون ہے؟ پرویز ساہدی، رائٹ آنسر بی. نظم کے پہلے بند کے مطابق نوجوان کس چیز کی مرگ ہے؟ بہار، خزاں، گلشن، کارواں. تو کس کی ہے؟ خزاں، رائٹ آنسر بھی ہو جائے گا 28 کا. کرتا ہوں شاعر نے نوجوان کو کس چیز کے رقص کرنے کا چنگاریہ کہا؟ بارودوں، سورج کی، آتش گل کی، سولے کی. تو کس کی؟ آتش گل کی، رائٹ آنسر سی ہو جائے گا. 30واں MCQ ہے وہ ہوں دفاتر یا درس گاہیں یا کارخانے میں کس کے آشیانے کا ذکر ہے؟ پرندوں، جذبات اور افکار، بوڑھوں کی، حاکموں کی. تو کس کو؟ جذبات اور افکار کی، رائٹ آنسر بھی ہو جائے گا. تو ساتھیوں یہ تھا آپ کا 30 کل MCQ چیپٹر ہم نوجوان، جس کو ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر چکے ہیں، جس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے کیا پڑھے؟ مصنف کے بارے میں، اور جب ہمارا جو چیپٹر ہے اس کے بارے میں پڑھے. پھر ہم لوگ سبجیکٹو کوسچن آنسر کیے، پھر ہم لوگ آبجیکٹو کیے قریب 30. تو یہ تھا آج یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، چیپٹر نمبر 19. اور ساتھیوں یہاں سبھی کا صحیح جواب مل جائے گا آپ کو. یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے اس میں مل جائے گا. اور یہاں آپ کو اردو اور فارسی نہیں ہوگا، اور یہاں صرف فارسی ہوگا اس آنسر میں. سمجھ گئے؟ ایم اے اگر پوچھ لے کہ پرویز ساہدی کس وشے میں ایم اے کیا تھا، کس موضوع میں ایم اے کیا تھا، تو وہ اردو اور فارسی ہوگا. اگر پوچھ دے پرویز ساہدی 1934 میں کس موضوع میں ایم اے کیا، تو وہ اردو میں کیا تھا. اور 1935 میں بولا ہے وہ فارسی میں کیا. سمجھ گئے؟ تو یہ ہے کل. تو ساتھیوں آج تک کے لیے ہم لوگ یہی رکھتا ہوں. تو ساتھیوں ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے. اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کیجئے گا. پھر ملتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ چیپٹر، نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ چیپٹر میں. آج تک کے لیے تک خدا حافظ.